السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قول حسن چینل میں اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ایک سوال ہے، اسی سوال پہ آیا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے تکوینی اختیار کسی مخلوق کو حاصل ہو سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ فرما لیتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عصے کا سانپ بنایا تھا، اور جیسے صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر لی تھی وغیرہ۔ تو عرض ہے کہ یہ علماء جو مثالیں دے رہے ہیں یہ سب معجزات ہیں، اور قرآن سے ثابت ہے کہ معجزہ نبی کا نہیں بلکہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور اگر کہیں معجزے کی نسبت نبی کی طرف دی گئی ہے تو وہ مجازی طور پر ہے، اور حقیقت اور مجاز میں جو فرق ہوتا ہے وہ تو ان پڑھ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجاز سے دلیل نہیں لائی جا سکتی۔ عام فہم سی بات ہے کہ ہم ساس کو امی جی مجازن کہتے ہیں اور بہو کو مجازن بیٹی کہتے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں ساس امی اور بہو بیٹی ہو سکتی ہے؟ اگر ساس حقیقی امی ہو تو وہ ساس ہی نہیں بن سکتی، کیونکہ امی کی بیٹی سے تو ظاہر ہے کہ نکاح جائز نہیں۔ اسی طرح اگر بہو حقیقی بیٹی ہو تو وہ کسی کے بیٹے کی بیوی بن ہی نہیں سکتی کہ بہن سے تو شادی جائز ہی نہیں۔ ایک دینی مثال دیتا ہوں کہ دین اللہ کا ہے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی مجازن کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کا دین اسلام بطور دین اپنا لیا۔ تو عرض ہے کہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ اس کی دلیل میں صرف یہاں دو مثالیں دوں گا۔ نمبر 1، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا قول حکایت فرماتا ہے، جس کا ترجمہ پیش کیے دیتا ہوں۔ بلا شبہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح ترین نشانی کے ساتھ آیا ہوں۔ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی سی شکل بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، پس وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا ہے۔ یہاں غور فرمائیں کہ مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں مٹی سے پرندہ میں بناتا ہوں، اس میں پھونک بھی میں مارتا ہوں، پھر فرماتے ہیں وہ سچ مچ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ جو کام مسیح خود کرتے ہیں، یعنی مٹی سے پرندہ بنانا اور اس میں پھونک مارنا، ان کاموں کی نسبت مسیح علیہ السلام اپنی طرف دیتے ہیں، اور جو اللہ نے کیا اس کی نسبت اللہ کی طرف دے رہے ہیں۔ اور یہ تو میں نے قرآن حکیم سے حوالہ پیش کیا ہے نا۔ توحید تو سب سے بڑا سچ ہے۔ اس وقت تحریف شدہ انجیل میں بھی توحید موجود ہے کہ مسیح لازر نامی ایک مردے کو زندہ کرتے ہیں، اور اس دوران اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے آج بھی میری دعا سن لی۔ دیکھیے انجیل یوحنا باب 11 جملہ نمبر 42۔ نمبر 2، اسی طرح موسیٰ کے ہاتھ پر جب عصے سے سانپ بنتا ہے تو موسیٰ ڈر جاتے ہیں اور بھاگنے لگتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے موسیٰ خوف نہ کھا، آگے بڑھ، اسے اٹھا لے، ہم اسے پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، یعنی دوبارہ عصا بنا دیں گے، تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو مامون ہے۔ دیکھیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 21، سورہ نمل آیت نمبر 10 اور سورہ قصص آیت نمبر 31 نمبر آیت۔ اس کے علاوہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، لیکن کیا کوئی مسلمان یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ قرآن نبی کا اپنا کلام ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو مشرک و کافر تھے جو الزام لگاتے تھے کہ معاذ اللہ محمد نے قرآن خود گھڑ لیا، لیکن ہمارا عقیدہ برحق طور پر یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی کوئی معجزہ عطا نہیں فرمایا، بلکہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے جو وہ نبی یعنی اپنے نمائندے کے ہاتھ پر اس کے دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے ظاہر فرماتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس نبی کے لیے وہ کام ہو گیا ہے جو اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو شک نہیں رہ گیا کہ واقعہ ہی اسے اللہ نے بھیجا ہے۔ پس معجزے سے ولایت تکوینی کے غیر اللہ کو حاصل ہونے کا استدلال نہ صرف غلط ہے بلکہ معجزہ بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ولایت تکوینی کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ ممکن ہے کوئی یہاں یہ کہے کہ فرشتے بھی تو اللہ کے حکم سے مثلاً موت دیتے ہیں نا، حالانکہ موت تو ایک تکوینی معاملہ ہے۔ تو عرض ہے کہ موت کا معاملہ فرشتوں کو سپرد نہیں ہوا،
بلکہ موت کے معاملے میں فرشتے ایک طرح کے سبب کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے کہ زہر کھانا، قتل اور بیماری وغیرہ موت کا ابتدائی سبب ہے، اور فرشتے کی یہاں حیثیت اعلی کار کی سی ہے، جیسے کہ تکوین میں سبب کی ہوتی ہے۔ اولاد اللہ ہی پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا سبب شادی اور میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، لیکن کوئی میاں بیوی کو اولاد کا خالق نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح فرشتہ موت کا ایک سبب بنتا ہے، موت اللہ ہی دیتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی کبھی بھی زندگی کے لمبی ہونے کی دعا عزرائیل یا موت کے فرشتوں سے نہیں کرتا، بلکہ یہ دعا بھی اللہ ہی سے کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے مطابق عقیدہ و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں قرآن کے ذریعے سے کامیاب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔